بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے صلاۃ تسبیح کو بیان کر رہے ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ تسبیح کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص قسم کی تسبیح کو 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس تسبیح کو بار بار ہر رکن کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس نماز کا نام صلاۃ تسبیح ہے۔ ایک بات، اب یہ جو صلاۃ تسبیح ہے اس کے اندر جو حروف ہیں وہ حدیث میں آگے پیچھے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں اور محدثین میں بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے اس کی ترتیب کو خوبصورت کیا ہے۔ اور وہ حروف کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیسے پڑھنے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح ان تسبیحات کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو حدیث میں ہے، تو وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 رکعت کی نیت صلاۃ تسبیح کے نام سے نیت باندھ لی جائے، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، تعوذ اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمات کہے جائیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات 15 مرتبہ کہے جائیں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے جائیں۔ پھر سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ کہے جائیں۔ پھر رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے جائیں۔ پھر جلسے میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے جائیں۔ پھر سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ کہے جائیں۔ پھر رکعت میں اٹھنے سے، دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ کہے جائیں۔ بیٹھ کر تو یہ 75 دفعہ ہو جائیں گے۔ اس میں جلسہ استراحت آئے گا۔ جلسہ استراحت کی پیچھے ہم نے وہاں پر نفی کی تھی کہ یہ تو عذر کی حالت پہ ہے، فرائض کے لائق نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ نفل نماز ہے نمبر 1، دوسری یہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں اس کا یہ طریقہ بتایا ہے، یہ بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھنا۔ اور دوسرا طریقہ، جیسے یہ حروف کو آگے پیچھے کر کے اس کی ترتیب بنائی ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو صلاۃ تسبیح کا طریقہ ہے وہ یوں ہے کہ پہلے ثنا پڑھی جائے یعنی سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، سورت رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے جائے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، پھر قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، تو پھر سجدے سے سیدھا رکعت کے لیے اٹھنا ہے، جلسہ نہیں کرنا، یہ بھی 75 مرتبہ ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں پھر یہ 15 دفعہ پڑھنے ہیں، پھر یہ کیا کرنے ہیں؟ 15 دفعہ پڑھنے ہیں۔ پھر اسی طرح ساری رکعتوں میں چلے گا، پھر اسی طرح ساری رکعتوں میں چلے گا۔ اب اگر کسی آدمی کو ان کے اندر 2 مسئلے یاد رکھیں، اگر سجدہ سہو لاحق ہو جائے، اگر سجدہ سہو لاحق ہو جائے تو پھر اس میں سجدہ سہو کے سجدوں میں یہ کلمات نہیں کہنے، کیونکہ 300 دفعہ کی مقدار پوری ہو چکی ہے، سجدہ سہو کے سجدوں میں یہ مقدار نہیں کہنی۔ ایک دوسری، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ اگر ایک رکن کی تسبیح بھول جائے، مثال کے طور پہ رکوع میں جانے سے پہلے بھول گیا 10 مرتبہ پڑھنا، مثال کے طور پہ بھول گیا، رکوع میں جا کے یاد آیا ہوئے رکوع میں پہلے تو میں نے بھول گیا، تو کہتا ہے رکوع میں 20 مرتبہ پڑھ لے، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ بھول گیا تو قومے میں یاد آ گیا تو قومے میں 20 دفعہ پڑھ لے، یعنی ایک رکن کی تسبیح کو دوسری رکن میں جمع کر سکتا ہے، اور اس سے سجدہ سہو بھی واجب نہیں آئے گا۔ اب اس صلاۃ تسبیح کے بارے میں 11 روایات ہیں، 11 حدیثیں ہیں،
اور ساری روایتوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کلام کیا ہے، یعنی سند کے اندر کچھ ضعف ہے، لیکن فضائل اعمال کے اندر ایسی روایتیں جس کا ضعف قابل برداشت ہو، پھر یہ مقدار بہت زیادہ ہے تو یہ حسن لغیری ہو جائے گی، استحباب کا درجہ اس سے ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 2، اور اس حدیث کی فضیلت یہ بتائی حضور علیہ السلام نے کہ اس سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوں گے، 10 قسم کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ گنتے رہیں، اگلے پچھلے اور اسی طرح چھوٹے بڑے اور اعلانیہ اور پوشیدہ، جو اعلانہ کیے اور پوشیدہ، جو بھول کے کیے جو یاد رہے، تو اسی طرح تقریباً یہ 10 قسم کے اور گناہ بنتے ہیں، یعنی اس میں سارے قسم کے گناہ آ جاتے ہیں، جتنے بھی گناہوں کی قسمیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، ساری قسم کے گناہ اسے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ میرے چاچا، کیا میں آپ کو کوئی چیز ہدیہ نہ کروں یا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ یہ سارے فضائل تمہید باندھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے اپنے چاچا کو یہ نماز سکھائی اور فرمائی اس کو روزانہ پڑھا کرو۔ لیکن پھر انہوں نے کرتے حضور نے فرمایا اگر کم از کم نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ لیکن ہمارے جو بڑے ہیں اپنے اکابر کو جمعے والے دن اس کی اہتمام کرتے دیکھا ہے کہ جمعے والے دن زوال کے بعد وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ جمعے کے دن زوال کے بعد، جمعے تک کافی وقت ہوتا ہے، تو اگر زوال کے بعد وقت کم بچے، ہمارے یہاں تو جمعے ذرا ویسے بھی لیٹ ہوتے ہیں، 1:15 بجے اور 1:30 بجے، تو زوال کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتا، اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اشراق کے وقت میں چاشت کے وقت میں پڑھ لے، اشراق کے وقت میں یا چاشت کے وقت میں اس کو پڑھ لے، زوال سے پہلے پڑھ لے، اگر زوال کے بعد جمعہ جلدی ہوتا ہے تو یہ نماز کم از کم جو ہے نا زندگی میں 1 مرتبہ تو اس کو صلاۃ تسبیح کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے، عمومی طور پہ ہمارے جب اچھے کوئی آتے ہیں اسلام کے اندر، جیسا کہ معراج کا واقعہ ہے، ان موقعوں پہ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں وہ مساجد کے اندر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے لیے تداعی کرتے ہیں اور پھر اس نماز کو باجماعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ نوافل حضور علیہ السلام سے پوری کتاب الصلاۃ میں ہم کئی احادیث بیان کر چکے ہیں کہ حضور نے نفل جماعت کے ساتھ پڑھائے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے تداعی نہ ہو، اور تداعی کی مقدار یہ ہے کہ 3 یا 2 ساتھی ہوں۔ اگر 3-4 ساتھیوں سے ساتھی بڑھ جائیں گے تو یہ بھی تداعی، یعنی لوگوں کو بلانا ہوگا، لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، لاؤڈ سپیکر پہ یا نمازوں کے بعد لوگوں کو دعوت نہ دی جائے کہ بھئی آج رات کو یہاں پر صلاۃ تسبیح کی نماز ہوگی۔ تو یہ تداعی کے بغیر اگر 2-4 ساتھی اتفاق سے بیٹھے ہوں تو جماعت سے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اس کے لیے جمع کرنا، باقاعدہ طور پہ اعلانات کرنا اور پھر جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ کسی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث میں نفل کی جماعت ہے وہاں وضاحت کر چکے ہیں کہ وہاں پر کوئی تداعی نہیں تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، ایک حضرت انس بن مالک تھے، ان کو دادی تھی اور ایک غلام تھا، ایک حضور تھے، وہ 4 آدمی تھے، غلام بچہ تھا، 2 تھے، ایک ان کی دادی ایک وہ، تو ایسی صورتوں میں نماز پڑھی گئی ہے، لہٰذا ان کے لیے لوگوں کو جمع کر کے تداعی کرنا یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔